اصلاح کی غرض سے کوئی برائی کی جائے نا بیان وہ ٹھیک. اوکے تھینک یو، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت جی شکریہ. بہت شکریہ. ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ نیز کیا اس کے لیے بھی چادروں وغیرہ کی ضرورت پیش آئے گی؟ چادروں وغیرہ کی ضرورت تو کسی کے لیے بھی نہیں. 9-10 دن بھی جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی ضرورت نہیں. بٹ اگر ایسا پردہ بنا لیں تو اچھی بات ہے، چلو لوگوں سے لگ رہا ہے. ورنہ ایسے نیک اور سارے لوگوں کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے جن نے انہوں نے جان نماز بھی نہیں بچھائی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دوسرے نمازیوں میں ملے جلے رہتے تھے. تو یہ پردہ کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں، بنا لے ٹھیک ہے کسی نے بنایا. باقی یہ جو نا کہ ایک دن اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتا تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں آدھے دن کا گھنٹے کا، یہ نہیں، کم از کم ایک دن کا ہونا چاہیے. وہ ایک دن یہی ہے کہ سحری کھا کر آئے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اور مغرب تک بیٹھے. ایک دن پورا تو ہونا چاہیے. کوئی رات کا بھی کرے تو کر سکتا، مگر دن کا بہتر ہے روزہ رکھ کر. کسی کو رات کو بھی وقت ملتا نا کہ مغرب سے فجر تک تو بیٹھ جائے، جتنا حصہ نصیب ہو سکتا وہ لے لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا ہیروں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہیروں پر جی نہیں، ہیروں پر کوئی زکات. یہ 1.5-2 لاکھ کا ہے. 1.5-2 لاکھ کا اگر تو آپ بیچنا چاہتے ہیں نا، اس کو خرید و فروخت کرتے ہیں جیسے یہ جیولر حضرات کے، پھر تو ہے وہ تجارتی مال ہے نا، اس کی قیمت لگائیں ہر سال جتنا آپ کے پاس اسٹاک ہے اس کی زکات دینی ہوگی. اگر ہے نا کسی شخص نے اپنے گھر میں زیب و زینت کے لیے رکھے ہوئے تو وہ بے شک کروڑوں کے اس پر نہیں. الگ ہیں یہ دونوں مسئلے. تجارتی ہو نا مال پھر تو کوئی بھی ہے اس پر لگے گی. جی پوچھیں نا اب کیا بات ہے آپ کے ذہن میں؟ یہی کہ وہ 1.5 لاکھ کا سنیاروں سے خریدا ہے. جی نہیں، اگر تو آپ نے خریدا کہ گھر میں رکھنا، بس آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ چاہتے ہیں کہ بس میرے گھر میں رہے، ذرا نمائش ہو جائے میری ثروت کی دولت کی، تو پھر زکات تو نہیں، مگر ہے تو دولت کو یہ کنویں میں پھینکنے والی بات. کیا کرنا آپ نے؟ یہی 1.5 کروڑ وغیرہ کسی کاروبار میں لگاتے، کتنی خلق خدا روٹی کماتی، آپ کو بھی اللہ نفع دیتا. تو ہے عیاشی میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، زکات نہیں. یہ جولر سے خریدا اور پہنتی ہیں عورتیں. چلو عورتیں پہنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زینت کو حلال کیا. مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ آپ نے اسے تجارت کے لیے خریدا ہے یا زیب و زینت کے لیے خریدا ہے؟ زینت کے لیے. اگر زیب و تو زینت ہاں اب پھر نہیں ہے زکات. اگر آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ کل کو میں نے بیچنا ہے پھر زکات ہے. پھر زکات. جی جی بھائی. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی آدمی جی غیر محرم لڑکی کی بوسہ لے لے تو روزے کی حالت کے اندر اس کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ کہ اس کا روزہ برقرار رہے گا یا روزے کی قضا دینی پڑے گی؟ یہ قضا وغیرہ کی بات نہیں ہے، روزہ برقرار رہے گا. بھائی ایک تو ہے قانون، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، مگر کیا زندہ ہے؟ جب روزے کی جو روح تھی، جب اپنی بیوی کے قریب جانے سے بھی روکا گیا تھا، تو یہ بات تو ایسے تو خطرہ ہی خطرہ کار لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عدنان بول رہا ہوں گلبرگ سے. جی گلبرگ سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بھائی. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، یہ رات رمضان شریف میں لوگ کہتے ہیں جی آخری عشرے میں آتی ہے. جی جی. تو اس میں کل مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سارے سال میں بھی کسی وقت آ سکتی ہے. یہ تہجد پڑھنی چاہیے، کسی وقت بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے. جی جی. تو یہ دو مختلف رائے اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے بارے میں ذرا اظہار خیال فرمائیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اصل میں یہ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے مخفی رکھا، اس کے رسول کو بھی علم دیا گیا، مگر آپ بتانے کے لیے آئے لوگ جھگڑ پڑے، وہ بات اسی طرح پوشیدہ رہ گئی. اب بس یہ اندازے ہی ہے نا کہ زیادہ لوگوں نے خواب دیکھے پچھلے حصے میں، تو آپ نے فرمایا تمہارے خواب متفق ہو گئے ہیں، اس لیے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. اب کچھ لوگ تو اس پر جم گیا کہ یہ ساری دنیا کے لیے جنرل لا ہے، قیامت تک کے لیے. کچھ نے کہا نہیں یار، بات خوابوں کی تھی، اس سال لوگوں نے خواب دیکھے تھے جو پہلے فکرہ آتا کہ تمہارے خواب متفق ہو گئے، اس سال آپ نے کہا یہ قیامت کے لیے نہیں ہے. تو وہ قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا کہ جو سارا سال قیام کرے تہجد پڑھے اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسلک پر ہیں. بڑے بڑے اولیاء اور اللہ کے صالح بندوں نے دیکھی دیا دوسرے مہینوں، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے وہ انوار و برکات دیکھے. وہ کہتے ہیں اس سال رمضان میں تھی جب قرآن اترا، یہ اتفاق تھا، یہ کہیں نہیں آیا کہ وہیں رہتی ہے.
سال میں گھومتی رہتی. تو یہ بھی ایک قول ہے جو میں نے ذکر کیا. اگر کسی کا پر اطمینان نہیں وہ دوسری بات کوئی مانتا تو بہت عالم یہی کہتے ہیں کہ وہ رمضان کے آخری دنوں میں تاکہ اس پر رہے. کوئی ایسی بات نہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. مگر امام ابن حمام کی جو بحث ہے نا فتح القدیر میں، اس کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا ساری حدیثوں کو اچھی طرح پڑھ لو، وہ سال کی بات نظر آئے گی. اس سال حضور نے کہا ہمیشہ کے لیے، کہیں نہیں یہ فرما دیا. یہ بات علم والے لوگوں کے لیے میں نے عرض کر دی، پڑھ کر دیکھ لیں. کیا نشانیاں ہوتی ہیں جی شب قدر کی؟ نشانیاں تو جو ہے ان سے اگر فیصلہ ہوتا میرے بھائی تو بات طے نہ ہو جاتی. کہیں آتا ہے کہ اس دن سورج نکلتا ہے تو دیر تک اس کے ساتھ شعائیں نہیں ہوتی. کہیں ہوتا ہے کہ بھئی رات وہ صاف ہوتی ہے، نہ اس میں ستارے گرتے ہیں، نہ کوئی بارش ایسی چیز بھی نہیں ہوتی گڑبڑ والی. یہ چیزیں بس اندازے ہی ہیں نا، فرمائے گئے مگر اس سے کوئی طے نہیں ہوئی بات. خود حضور کو بھی نہیں پتا چلا، لوگوں کو بھی نہیں پتا چلا. یہ نشانیاں کوئی واضح کرتی ہیں تو ابن حزم کہتے ہیں یار حضور کو اور صحابہ کو پتا نہ چل جاتا، کوئی پتا نہیں چلتا کہ کیا یہ کیا. باطنی طور پہ انسان روحانی طور پہ کیسے محسوس کرتا ہے کہ میں لیلۃ القدر پائی؟ نہ بس جو نیک لوگ ہیں نا جنہوں نے زیادہ بات کی ان کا تو بھائی یہی وہ کہتے ہیں ہمیں تو روشنیاں بھی نظر آتی ہیں، ہم تو بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں. ہم ان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیوں کہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں. اللہ کا فضل ہو سکتا ہے ہر بندے پر. کئی لوگوں نے بتائی، شیخ الاکبر نے بہت جگہ تک فرمایا کہ میں نے اس مہینے میں بھی دیکھی، اس مہینے میں بھی. تو یہ ایسا تو نہیں کہ کسی شخص کو کسی رات نظر آئی ہے اور کسی کو کسی اور رات؟ اس کا بھی کوئی ڈر نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہو سکتا آپ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری جوڑی بھر دے. ہو سکتا کسی کو کسی دن مل جائے. اللہ کا فضل کوئی محدود تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اسے اوپن چھوڑا ہے. ہاں اوپن چھوڑا. اتنا کوئی کوشش کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے. ہاں جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. جی اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہم نے گھر میں ایک بچی رکھی ہے کام کے لیے. جی جی رکھی تھی نا، تو اس وقت مطلب اس سے یہ اس کے ماں باپ سے یہ کہا تھا کہ اس کی شادی کریں گے. جی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ ہاں مطلب عام بچیوں سے معمولی ہے. تو کیا ہم اس کی شادی اب زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں؟ گھر پہ ملازمہ رکھی اور اس کے والدین سے یہ عہد کیا کہ ہم اس کی شادی اپنے خرچے پہ کریں گے. تنخواہ معمولی ہے مطلب. میں سمجھ گیا جی. وہ مولانا آپ تنخواہ بھی اس کو دیتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے اس کی شادی کر دی ہے. یہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا نا اس کی روح کے خلاف ہے. آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس سے یہ وقت نہیں تھا کہ زکوٰۃ سے کریں گے. نہ ان بیچاروں نے سمجھا کہ یہ زکوٰۃ پر ہمیں ٹرکائیں گے. اس وقت تو آپ نے دلیری سے کام لیا نا کہ ہم بچی کی شادی بالغ ہونے پر کریں گے. تو اللہ میری بہن آپ کو توفیق دے، اب اسی ارادے پر قائم رہیں. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا تو اس سے بچی کی شادی کر دیں. وہ بیچاری کی شادی کریں گے تو ایک مردہ زندہ کرنے کے برابر اجر ملے گا. زکوٰۃ کو آپ رہنے دیں، اپنے پاس سے اس کی شادی کریں. اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے کریں یا دوسرے پیسوں سے؟ نہیں ان کو تو اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے جب بات کی تھی تو آپ کی نیت کے اندر یہ تھا کہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کے پیسوں سے کریں گے یا عام مال سے کریں گے؟ اس وقت آپ خیرات ہی کرنا چاہتے. زکوٰۃ کے پیسوں سے نیت مطلب دونوں طرح سے ہی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی اور دوسرے بھی. نہیں آپ بہن یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی اپنی نیت کیا تھی؟ ان گھر والوں نے کیا سمجھا، آپ نے ان سے کیا کہا؟ اس وقت تو زکوٰۃ کا ذکر آیا ہی نہیں. آپ بھی نے یہی کہا کہ ہم اپنی خوشی سے اس کی شادی کریں. اب ویسا ہی کریں نا، نہ زکوٰۃ جو ہے نا اسمت مل گئے. نیت میں تو تھا مگر ان سے ذکر نہیں ہوا. ہیں نیت یہی تھی کہ زکوٰۃ سے کریں گے. بہن کہہ رہی ہے اگر آپ کی صحیح تھی تو کر دیں. پھر یہ تو آپ کا اپنا باطن جانتا نا، اللہ جانتا کہ آپ کی نیت اگر اس وقت تھی یہ تو پھر زکوٰۃ سے کر دیں. مگر نیت کے بارے میں دیکھ لیں. نیت اللہ کے ہاں بہت اس کی پرسش ہوگی. جی بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ ہیلو. نہیں شکریہ جی اللہ حافظ. جی مولانا ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل بعض اخبارات اور رسائل اور کتب میں چاند رات کی بڑی فضیلت آئی ہے، کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ کال لینے